السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ کیا حال چال ہے؟ سب سے پہلے تو کل سب نے بولا کہ یہ کیا ویڈیو چل رہی ہے اور رک ہی نہیں رہی، تو میں نے کہا کہ میں پہلے بتا دیتی ہوں کہ میں ویڈیو کل جب میں باتیں کر رہی تھی تب میں خود ہی انگوٹھا چلا رہی تھی اور ویڈیو میری اوپر نیچے ہو رہی تھی، صحیح برابر آپ کو پڑھنے نہیں آ رہی تھی، لیکن جب میں نے سٹارٹ کیا تھا پڑھنا، آپ لوگ پہلے نا بند کیا کرو، پہلے میری بکواس سن لیا کرو پھر بند، سریلی آواز سن لیا کرو پھر بند کیا کرو۔ خیر چلیں، اب ہم مزید بات نہیں کرتے کیونکہ آج ویسے بھی آپ کے رائٹر کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے۔ میں نے ایپیسوڈ لکھی اور جب میں سیو کرنے لگی تب میری آدھے سے زیادہ جو اوپر والے 2 سین تھے وہ ڈیلیٹ ہو گئے، پتہ نہیں کیسے، لیکن وہ ڈیلیٹ ہو گئے اور اس کا دکھ، مجھے شدید دکھ کہنا زیادہ بہتر رہے گا، تھا۔ تو اتنا دکھ تھا کہ 2 گھنٹے تو میں شوق میں رہی، لکھ ہی نہیں پائی کچھ بھی، اور پھر جب ہوش آیا تب رات کے 9 بج رہے تھے، تو میں نے کہا چلو اب لکھتے ہیں، بہت ٹائم ہو گیا، آپ لوگ بھی ویٹ کر رہے ہوگے، ویسے خوش فہمی ہی سمجھ لوں کیونکہ اگر آپ لوگ ویٹ کر رہے ہوتے تو لائکس آتے نا۔ خیر چھوڑو، اب ہم لائکس کے بارے میں بات نہیں کریں گے، فائدہ نہیں ہوتا نا لائکس کے بارے میں بات کرنے کا، آپ نے کون سا لائک کرنا ہوتا ہے؟ اچھا سوری، مذاق کر رہی ہوں، آپ سب بہت اچھے بچے ہو، سب لائک کرتے ہو، چلو میرے پیارے پیارے بچوں، آئی نو مجھ سے بھی کچھ بڑی بڑی ہیں لیکن رائٹر ہوں میں، تو آپ سب میرے کیوٹ بچے سارے لائک کرو، چلو اوکے۔ سب سے پہلے ویڈیو لائک کرو، پھر کمنٹ کرو، اور وہ یا مجھے ایک ورڈ بھول جاتا ہے، سبسکرائب کرو، میرا چینل سبسکرائب کرو۔ اور اب ہم سٹارٹ کرتے آج نا میں نے وہ ہینڈ فریز، ویسے میں تو ٹوٹیاں ہی بولتی ہوں، میں نے ٹوٹیاں لگائی ہوئی ہیں کان کے ساتھ کیونکہ باہر بہت تیز ہوا چل رہی ہوتی ہے، تو اب پتہ نہیں ہے مجھے کہ پتہ نہیں ریکارڈنگ ہو بھی رہی ہے یا نہیں ہو رہی، لیکن میں نے سٹارٹ کر لی ہے، تو چلو ہم پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوست دھرم، قسط نمبر 73، تحریر ارید شاہ۔ دارم سائیں، خدا کے لیے مجھے گھر لے چلو، میں تنگ آ گیا ہوں یہاں اس ہسپتال میں، اس بیڈ پر پڑے پڑے، ان دوائیوں کی بدبو خود میں اتارتے اتارتے، بس اور ظلم مت کرو مجھ پر، نہ جانے کون سی بات کا بدلہ نکال رہے ہو تم مجھ سے، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، بس بہت ہو گیا، خدا کے لیے مجھے یہاں سے لے چلو، مجھے میرے گھر جانا ہے، میں ساری زندگی تمہاری بہن کے ہاتھ کے کڑوے زہریلے کریلے کھا لوں گا، لیکن یہ ہسپتال کا کھانا مجھ سے نہیں کھایا جاتا، بھائی اتنا بھی کیا پرہیز کروانا، جان لوگے کیا، پتہ نہیں کون سے گناہ کی سزا مل رہی ہے مجھے یہاں، نہ تو یہ منحوس لوگ گھر جانے دے رہے ہیں اور نہ ہی کچھ اچھا کھانے کو دے رہے ہیں، اگر غلطی سے سگریٹ کی ڈبی کو ہاتھ لگا دوں تو 1 گھنٹے کا لیکچر، کوئی پوچھے ان سے کیا ان کے گردے خراب ہو رہے ہیں؟ دارم سائیں نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا وہ شروع ہو گیا تھا، اور سگریٹ کی بات اس نے کیوں کی تھی یہ بھی وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ چکا تھا، کیونکہ دارم سائیں نے خود اسے منع کیا تھا کہ جب تک ہسپتال میں ہو تب تک سگریٹ نوشی نہ کرو، لیکن جیسے ہی اس نے کمرے میں قدم رکھا، اس نے سب سے پہلے سگریٹ کی ڈبی کو ہی اٹھایا تھا اور ساتھ میں ہی لمبی چوڑی گردان کی تھی تاکہ وہ اسے سگریٹ پینے سے منع نہ کرے۔ اس بار دارم سائیں نے بھی اسے سگریٹ پینے سے نہیں روکا تھا، بلکہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب ہی بیٹھ گیا اور اسے سگریٹ پیتے ہوئے دیکھتا رہا۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھ لیا ہے، واپس جانے کی اجازت مل چکی ہے، انشاءاللہ کل ہی تمہیں واپس حویلی لے جاؤں گا، بس تمہارا آخری چیک اپ رہتا ہے، ڈاکٹر کو شک ہے کہ ہڈی میں کوئی بڑا فریکچر آیا ہے جو آگے جا کر تمہارے لیے مسئلہ پیدا کر سکتا ہے، جب تمہیں گولیاں لگی تھی تو 1 گولی تمہارے سینے میں لگی تھی جبکہ دوسری گولی جو کندھے پر لگی تھی ڈاکٹر نے اسے نکالنے میں دیر کر دی کیونکہ ان لوگوں نے پہلے تمہارے سینے کا آپریشن کیا تھا، کندھے پر لگنے والی گولی نے بہت برے اثرات دکھائے ہیں، اس نے تمہاری ہڈی کو بہت برے طریقے سے ڈیمیج کیا ہے، بیچ میں سوراخ ہو گیا ہے،
ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ جب تک ہڈی ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک تمہیں سب سے زیادہ احتیاط کرنی ہوگی، کیونکہ یہ زندگی بھر کا مسئلہ ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر نے تمہیں کسی بھی طرح کی موومنٹ سے منع کر دیا ہے۔ تمہیں حد سے زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی، جس کی وجہ سے ممکن ہے کہ تمہیں بہت سارے ایسے کام کرنے پڑ جائیں جو تم کبھی نہیں کرنا چاہتے، اور کچھ پابندیاں بھی ہیں جو وہ تمدید باندھتے ہوئے بول رہا تھا۔ ساحر سائیں بہت غور سے اسے سن رہا تھا، جبکہ وہ بولتے بولتے رک گیا۔ آگے پیچھے ہو گیا، 1 منٹ۔ ایک تو پتہ نہیں اپنے آپ کیوں اس کی سکرین ہل جاتی ہے۔ آ تو گئی ہوں اس سین پہ، اب دیکھتی ہوں پہنچ پاتی ہوں کہ نہیں پہنچ پاتی۔ یار کدھر چلا گیا ہے دارم سائیں؟ دارم سائیں تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ بات کلیئر کرو یار۔ پہلے ہی مجھے یہ ہسپتال میں بیٹھے بیٹھے اتنے جھٹکے دے دیے گئے ہیں کہ میں ہر روز نئے جھٹکے کے لیے تیار رہتا ہوں۔ وہ اسے کچھ کہنے کے لیے الفاظ ڈھونڈتے دیکھ کر ہی اس کے لیے آسانی پیدا کرتا پوچھنے لگا، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہہ رہا، بس یہ بتا رہا ہوں کہ بابا سائیں نے ایک فیصلہ کیا ہے جو تمہیں چاچو سائیں خود آ کر بتائیں گے، اور یہ فیصلہ کس چیز کے بابت ہے یہ بھی بتا دو، اور بابا سائیں آ کر کوئی کیوں بتائیں گے، تم ہی بتا دو مجھے جو بتانا ہے۔ ممکن ہے میں تمہاری بات زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ جاؤں۔ وہ جلدی سے جلدی میرے ہسپتال سے نکلنے کا انتظام کرو، کل کی بجائے آج کرو۔ 10 دن سے اس ہسپتال میں پڑے بالکل اس طرح کی زندگی گزار رہا ہوں جیسے ہسپتال میں نہیں بلکہ جیل میں ہوں۔ وہ اسے اپنی کنڈیشن بتاتے ہوئے بولا تو دارم سائیں کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ بکھر گئی۔ اب جو بھی باتیں ہیں چاچو سائیں خود آ کر کریں گے، فی الحال میں نکل رہا ہوں، ڈاکٹر سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ اس کے قریب سے اٹھتا دروازے تک گیا جب ساحر سائیں نے اسے پیچھے سے پکارا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ خیریت تو ہے دارم سائیں؟ ہم 10 دن سے یہاں ہسپتال میں پڑے ہیں اور تمہاری بیوی نے جھانکا بھی نہیں۔ تم دونوں کے بیچ سب کچھ ٹھیک تو ہے، اگر غلط بھی ہوتا تو شاید وہ تمہیں دیکھنے کے لیے ضرور آتی۔ اس کے دماغ میں 10 دن سے یہ سوال چل رہا تھا کہ نور ہسپتال کیوں نہیں آئی، اسی لیے اس سے پوچھ بیٹھا۔ اس کے سوال پر وہ مسکرایا تھا۔ میری بیوی کے بہانے اپنی بیوی کو مس کر رہے ہو، سب پتہ ہے مجھے۔ ساحر سائیں فکر مت کرو، شام تک آئے گی تم سے ملنے کے لیے، ہو سکتا ہے تمہارے لیے کریلے بھی بنا کر لائے، تیار رہنا۔ وہ اس کے سوال پر موضوع بدلتا ہنستے ہوئے بولا، ہائے وہ تو دل کا ٹوٹا ہے، کریلے کی جگہ زہر کھلا دے تو بھی کون کمبخت انکار کرے گا۔ وہ زہرے لب بربراتا ہوا دل فریب انداز میں مسکراتا واپس بیڈ پر آ کر لیٹ گیا تھا۔ ان 10 دنوں میں زاوش ایک دن چھوڑ کر اس سے ملنے ضرور آتی تھی۔ وہ تو 24 گھنٹے اس کی شکل دیکھنے کو تیار تھا، لیکن اماں سائیں اسے زیادہ باہر نہیں رہنے دیتی تھی، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ نئی نویلی بیوی کو اس طرح باہر کے چکر نہیں لگانے چاہیے۔ اب اماں سائیں کیا جانے وہ اس نئی نویلی دلہن کو روک کر اس نئے نویلے زخمی دولہے پر کتنا ظلم کر رہی ہیں۔ خیر جو بھی تھا، اتنا ہی احسان کافی تھا کہ وہ ایک دن چھوڑ کر آ تو رہی تھی۔ اس کی نگاہیں ٹھنڈی ہو جاتی تھی اس کا دیدار کر کے۔ تم تو بریانی بنا کر لائی ہو، میں تو کریلوں کا منتظر تھا۔ معصوم لومڑی اس کے آنے پر وہ مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ سے ٹفن لے چکا تھا۔ شکر تھا کہ کچھ تو کھانے کو ملا تھا، ورنہ ہسپتال کے کھانے کھا کھا کر تنگ آ چکا تھا۔ مجھے پتہ ہے آپ کو کریلے بالکل پسند نہیں ہیں، خاص کر میرے ہاتھ کے بالکل پسند نہیں ہیں، لیکن میں اچھے کریلے بنانا سیکھ جاؤں گی۔ آپ ایک بار گھر تو آئیں، وہ فرمانبردار بیوی کی طرح اس کے پاس بیٹھی ہوئی بولی، جبکہ بابا سائیں مسکراتے ہوئے ان دونوں کی گفتگو سن رہے تھے، جو کہ بہت کم آواز میں ہونے کے باوجود آسانی سے ان کے کانوں تک رسائی حاصل کر رہی تھی۔
اس کے لیے کھانا نکالتے ہوئے تھوڑا سا سالن اس کے ہاتھ پر گر گیا تو وہ اٹھ کر اٹیچ واش روم میں دھونے کے لیے چلی گئی۔ بابا سائیں اس کے پاس آ بیٹھے۔ وہ جانتا تھا کہ انہوں نے اس سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ جی بابا سائیں بولیں، ویسے بھی آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ جلدی سے بتائیں وہ بات جو آپ مجھ سے کرنا چاہتے تھے۔ دھارم سائیں ادھوری بات بتا کر چلا گیا۔ تو آپ بتائیں کیا ہوا ہے؟ کون سی ہڈی کو کیا مسئلہ ہوا ہے؟ آپ تفصیل سے بتائیں مجھے۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کا بیٹا کمزور نہیں ہے۔ نہیں بیٹا سائیں، زیادہ پریشانی والی بات نہیں ہے، بس ڈاکٹر نے 1 مہینے کے لیے ہر طرح کی موومنٹ بند کر دی ہے۔ مطلب ہر طرح کی۔ تم اپنی ہڈی کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں دے سکتے، اور تم نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ بابا سائیں اسے سمجھاتے ہوئے بولے۔ جی بابا سائیں، میں اپنے کندھے کو بالکل موو نہیں کرتا، کیونکہ ہاتھ ہلانے سے واقعی مجھے کافی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور کل تو گھر چلا جاؤں گا تو خود ہی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے انہیں یقین دلایا تو انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں اس طرح کی موومنٹ کی بات نہیں کر رہا، میں تمہیں کچھ اور بتانا چاہ رہا ہوں۔ وہ پھر سے بات ادھوری چھوڑ گئے۔ جی بتائیں، آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ ان کی ادھوری بات چھوڑنے پر وہ پھر سے سوال کرنے لگا تو بابا سائیں کا دل چاہا کہ وہ اپنا سر پیٹ لیں۔ ٹھیک ہے، کلیئر بات کرتا ہوں۔ تم 1 ماہ تک زاوش کے ساتھ کسی طرح کا کوئی رشتہ نہیں بنا سکتے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اس قدر سیریس انداز میں بولے کہ سامنے بیٹھے شخص کو سچ میں جھٹکا لگا تھا۔ 1 مہینہ؟ بابا سائیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ 1 مہینے تک میں زاوش کے حقوق بھی پورے نہ کروں؟ زاوش میری بیوی ہے بابا سائیں، میں اس کے ساتھ ایسی ناانصافی نہیں کر سکتا۔ ظاہر سائیں، زاوش بیوی ہے، بچی نہیں، سمجھ جائے گی۔ اور جہاں تک تم اتنا اعتراض اٹھا رہے ہو تو تمہارے اپنے اندر چور ہے، ورنہ وہ بچی بہت سمجھدار ہے۔ 1 مہینے کے اندر تمہارا پلاسکٹ کھل جائے گا، تمہاری ہڈی سیٹ ہو جائے گی، یہ بھی اپنی جگہ پر آ جائے گی، پھر تم دونوں ہنی مون پر چلے جانا اور سکون سے زندگی گزارنا۔ صرف 1 مہینے کی بات ہے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولے، کیونکہ یہ بات تو وہ خود بھی سمجھ گئے تھے کہ زاوش کے معاملے میں ان کا بیٹا خود ہی بے صبر ہے۔ وہ یقیناً زاوش کے حصول کے لیے اپنی تکلیف کی پرواہ ہرگز نہیں کرے گا۔ مطلب حد ہو گئی، گولی کیا لگی ہے، بیوی کے ساتھ تعلق ختم۔ یہ ڈاکٹر گوار خود کوئی شدید کنوارے ہیں، روز نئے اصول بنا کر رکھے ہیں۔ ایسا کوئی رول نہیں ہوتا میڈیکل میں، بندہ اپنی بیوی کو نہ دیکھے، بات نہ کرے، بات بھی کرے اور دیکھو بھی، بات بھی کرو اور دیکھو بھی، بس ہاتھ مت لگاؤ۔ بابا سائیں اس کی بات کاٹتے ہوئے بولے تو اس نے عجیب سے انداز میں انہیں گھورا۔ اب آپ یہاں پر کیوں بیٹھے ہیں؟ کوئی اور پابندی لگانی ہے مجھ پر؟ وہ انہیں گھورتے ہوئے بولا۔ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں ظاہر سائیں، آپ دوست بھی نہیں ہیں، اور اس کے بعد تو بالکل بھی نہیں ہیں۔ وہ جتاتے ہوئے بولا۔ تو میں کیا سمجھوں؟ تم میری بات کو سمجھ گئے؟ نہیں، میں کچھ بھی نہیں سمجھا، اور نہ ہی میں آپ کی کوئی بات ماننے والا ہوں۔ وہ انکار کر چکا تھا۔ جبکہ زاوش دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، وہ برتن اس کے قریب سے اٹھانے لگی۔ کھانے کا دل تو ویسے بھی اب اس کا کچھ نہیں کر رہا تھا۔ رات یہیں پر رک جاؤ، صبح ساتھ چلیں گے۔ بابا سائیں کے اشارے پر زاوش نے جانے کے لیے اٹھنا چاہا تو وہ اس کا ہاتھ تھام کر کہنے لگا، نہیں، اب صبح گھر پر ہی ملیں گے، ویسے بھی آپ آ جائیں گے، اور اس صوفے پر ٹھیک سے سو نہیں پاتی، ساری رات نیند نہیں آتی، اور ویسے بھی آپ کے آنے کی بھی تیاری کرنی ہے نا؟ وہ نظریں چراتے ہوئے اس کے قریب سے برتن اٹھا چکی تھی۔ ٹھیک ہے بھائی، ہر کوئی اپنی مرضی کرتا ہے، بستر پر جو پڑ گیا ہوں، جو دل میں آئے وہ کرو، میری سنتا کون ہے؟ وہ اسے گھورتے ہوئے ناراضگی سے واپس لیٹ گیا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ ایسا ہی ہو گیا تھا، کبھی اس کے نہ آنے پر اس سے روٹھ جاتا تو کبھی آ کر اس کی طرف نہ دیکھنے پر ناراضگی ظاہر کرتا۔ ان 10 دنوں میں زاوش نے اس کے کئی روپ دیکھے تھے، اور اس کا ہر روپ اس کے لیے بے حد خاص تھا۔ آپ کل آ جائیں گے نا گھر؟
واپس تو مجھے جانے دے تاکہ میں آپ کی واپسی کی اچھی سی تیاری کر سکوں۔ اس کی ناراضگی کو دیکھ کر وہ سمجھاتے ہوئے بولی، تھوڑی دیر پہلے ان دونوں کے مابین ہونے والی ساری گفتگو وہ اپنے کانوں سے سن چکی تھی، لیکن اس نے ان دونوں پر یہ بات ظاہر نہیں ہونے دی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ چاچو سائیں اس کے سامنے شرمندہ ہوں۔ اپنے بیٹے کو وہ کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھتی تھی۔ ٹھیک کہتے تھے چاچو سائیں، وہ بیوی تھی، بچی نہیں، اور وہ یہ بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی کہ ایک بار گھر آنے کے بعد وہ اس سے دوری ہرگز نہیں بنائے گا۔ وہ تو یہاں ہسپتال میں اس سے دور رہنے کے لیے تیار نہیں تھا، تو گھر پر تو اس کا کمرہ اس کی ملکیت، وہ کیسے اس سے دور رہتا؟ لیکن اسے گھر جانا تھا، کیونکہ گھر جا کر ہی تو وہ اپنے دماغ کو ٹھکانے پر رکھ کر اس مسئلے کا حل سوچ سکتی تھی۔ وہ ساحر سائیں کی محبت تھی، اس کے لیے مصیبت نہیں بننا چاہتی تھی۔ نور بیٹا، تم دونوں میں سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ تم کیوں نہیں ہسپتال چل رہی ہو؟ ہر کوئی تمہارے بارے میں سوال پوچھتا ہے، لیکن تم ہسپتال نہیں جاتی۔ میری جان، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اماں سائیں اسے اپنے پاس بٹھائے اسے سوال کرنے لگی۔ آج ان کے سوال سے بچنا نور کے لیے ممکن نہیں تھا۔ وہ روز ہی کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ان کے قریب سے اٹھ جاتی تھی، لیکن آج ایسا نہ ہوا۔ کوئی بات نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ناراضگی ہے اماں سائیں، وہ میں دارم سائیں کو زخمی حالت میں بیڈ پر پڑا نہیں دیکھ سکتی، اسی لیے میں ہسپتال جانے کا بالکل نہیں کہا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لائے بڑی مشکل سے ان کے سوالوں کے جواب دے پائی تھی۔ ہائے میری بچی، میں تیرا دکھ سمجھ سکتی ہوں، بڑا مشکل ہوتا ہے سر کے سائیں کو ایسی حالت میں دیکھنا، لیکن الحمدللہ دارم سائیں اب بہت بہتر ہے اور کل وہ دونوں واپس گھر آ جائیں گے۔ تو پریشان مت ہو، اللہ سب ٹھیک کر دے گا، کل آ جائے گا تیرے سر کا سائیں واپس۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگاتی پیار سے بولی تو نور مسکراتے ہوئے ان کے قریب سے اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگی، لیکن ابھی وہ دروازے تک ہی پہنچی تھی کہ اس کا سر بری طرح سے گھوما۔ سر چکرانے پر اس نے دیوار کا سہارا لیتے ہوئے ایک نظر اماں سائیں کو دیکھا، جو اب بیڈ پر لیٹی دوسری طرف کروٹ لے چکی تھی۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی اور اپنے چکراتے سر کو سنبھالتی اپنے کمرے کی جانب آ گئی۔ کیا مسئلہ ہے ہان؟ کیوں بار بار مجھے فون کر رہے ہو؟ بتا تو چکی ہوں تمہیں نہیں ہوا کام۔ ہر کوئی اٹھنے بیٹھنے پر سوال کرتا ہے۔ کیسے جاؤں میں ساحر سائیں کے کمرے میں؟ اب تو زاوش بھی وہیں رہنے لگی ہے، نہ تو وہ ساحر شاہ کے کمرے سے باہر نکلتی ہے اور نہ ہی میں اس کمرے میں جا کر لاکٹ تلاش کر سکتی ہوں، اور وہ بڑی بی بی سائیں نے کہہ دیا ہے کہ سہاگ کا کمرہ اس طرح سے ویران اچھا نہیں لگتا، اسی لیے بہتر ہے کہ اس کمرے میں جا کر رہے، اور آج کل زاوش اسی کمرے میں جا کر رہ رہی ہے۔ وہ اسے تفصیل سے بتاتے ہوئے بولی، تم ہو ہی نکمی پلوشا ہان، جب عام نے تم کو کہا تھا کہ 10 دن پہلے تمہارا پاس ایک بہترین موقع تھا، سب لوگ چلے گئے تھے گھر سے ہسپتال میں، تمہارے وہاں سے چلے جانا چاہیے تھا، تم ڈھونڈ کر لے آتی، گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، اتنا بہترین وقت گوا دیا۔ دوسری طرف سے ہان غصے سے بولا، اس دن میں کچھ نہیں کر سکتی تھی ہان، تمہیں سمجھ میں کیوں نہیں آتا کہ اس دن نور بی بی گھر پر ہی تھی اور وہ لڑکی جو مجھے مشکوک لگتی ہے وہ مسکان بھی۔ نور بی بی نے تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں دیکھا، سارا دن وہیں باہر بیٹھی رہی صوفے پر، نہ تو میں اس کے سامنے سے ساحر سائیں کے کمرے میں جا سکتی تھی اور نہ ہی بلکنی کے دروازے کی چابی میرے پاس موجود تھی، اور نہ ہی بلکنی میں جانا اتنا آسان ہے، ساحر شاہ کا کمرہ دوسری عمارت پر ہے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے اپنی صفائی پیش کر رہی تھی، جبکہ ہان نے غصے سے فون ہی بند کر دیا۔ اس کی حرکت نے غصہ تو بہت دلایا تھا، لیکن وہ کر کچھ نہیں سکتی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کس طرح اسے ساحر شاہ کے کمرے تک رسائی حاصل کرے، کس طرح وہاں جائے اور کیسے لاکٹ کو وہاں سے نکالے۔ ایک تو اس دن اتنی تلاشی کے باوجود اسے وہاں سے لاکٹ نہیں ملا، اور نہ جانے کہاں چھپا کر رکھا تھا ساحر شاہ نے مردان خان کی آزادی کا ثبوت۔ مردان خان بے گناہ تو ہرگز نہیں تھا، لیکن نہ جانے اس لاکٹ میں ایسا کیا تھا جو ہر حال میں اسے چاہیے تھا۔ پلوشا کو تو سب
تو نہیں پتہ تھا، لیکن جتنا پتہ تھا اس کے مطابق وہ لاکٹ بہت اہم تھا۔ کمرے میں آنے کے بعد اس کا سر بری طرح سے گھوم رہا تھا۔ وہ بیڈ پر آ کر بیٹھی تو اسے عجیب محسوس ہونے لگا۔ وہ چکراتے سر کے ساتھ بیڈ پر آ گئی، لیکن ابھی سے لیٹے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اسے وامٹنگ آنا شروع ہوئی۔ وہ جلدی سے باتھ روم کی جانب بھاگی تھی۔ وامٹنگ کے ساتھ ساتھ اسے رونا بھی آ رہا تھا، نہ جانے کیوں، لیکن اس کا دل خراب ہو رہا تھا۔ باہر اس نے اپنے چکراتے سر کو تھاما اور ایک بار پھر سے بیڈ پر آ کر بیٹھی۔ ظالم سائیں، لگتا ہے آپ نے بد دعا دے ڈالی ہے۔ اتنی زیادہ طبیعت خراب ہو گئی ہے، لگتا ہے صبح مجھے بھی ہسپتال جانا پڑے گا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی دھارم سائیں کے بارے میں سوچ رہی تھی، لیکن پھر اس نے اپنے دماغ کو زیادہ ڈسٹرب نہیں ہونے دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ نیند کی وادیوں میں کھو چکی تھی۔ سوری گائز، مجھے پتا ہے کہ آج کے ایپیسوڈ میں بہت ساری مسٹیک ہیں جو میں ایف بی پر اپلوڈ کرنے سے پہلے کلیئر کر دوں گی، لیکن آپ لوگ ایڈجسٹ کر لیجئے گا، کیونکہ ایک دفعہ ایپیسوڈ ڈیلیٹ ہو کے میں نے دوسری دفعہ لکھی تو مجھے اچھی خاصی پرابلم ہوئی ہے۔ اور دوسری بات تو یہ کہ مجھے نہیں پتا کہ ریکارڈنگ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، کیونکہ میں نے پہلی دفعہ ہینڈ فری ٹوٹیاں استعمال کی ہیں۔ ٹوٹیاں نہیں بولتے، ہینڈ فری بولتے ہیں، سوری میں نے غلط بول دیا۔ تو میں نے پہلی دفعہ ان کو استعمال کیا ہے، تو مجھے نہیں پتا کہ ریکارڈنگ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ اللہ کرے تو ہوئے گی وہ، کیونکہ 20 22 منٹ کی مجھ سے دوبارہ نہیں ہوتی، تو یا اللہ ہو گئی ہو۔ تو کل ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ابھی کے لیے دیں اپنی رائٹر کو اجازت، انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔